بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میری ماں فدا، میرا باپ فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى رَبِّ رحمان ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے،
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے معاشرت کی ایک بہت بڑی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مطففین سے مراد وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ کم ناپنے کو اور کم تولنے کو عربی میں تطفیف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ویل للمطففین، ہلاکت ہو، دردناک عذاب ہو، افسوس ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے لینے کا موقع آتا ہے تو پورا حق وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں دینے کی باری آتی ہے تو یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں۔ لینے کے وقت ان سے پورا حق وصول کیا جا رہا ہے اور دیتے وقت ان کو کمی کی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہوگا، اور اس دن اللہ کے سامنے ہر عمل کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے ان آیات کے اندر کم ناپنے والوں کو اور کم تولنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں قوم شعیب کا ذکر کیا ہے۔ قوم شعیب بت پرستی اور کفر کے اندر بھی مبتلا تھی، لیکن اللہ نے ان کا ایک اور گناہ ذکر کیا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، بلکہ پورا ناپ کر پورا تول کر چیزیں دیا کرو، لیکن انہوں نے کہا اصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ ہمارا مال ہے،
ہم اس مال میں جس طرح چاہے تصرف کریں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے الگ کر کے ہمیں اپنی دین کی طرف لانے والے ہو؟ شعیب علیہ السلام نے انہیں اور کہا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان پر ایسا عذاب آیا کہ شاید اس دھرتی پر کسی قوم پر ایسا عذاب آیا ہو۔ 3 دن سخت گرمی پڑی، اور ایسی سخت گرمی پڑی، لو کی گرمی پڑی، اس زمین سے بھی آگ ابل رہی تھی، دیواروں سے بھی آگ ابل رہی تھی۔ چنانچہ جب بہت زیادہ سخت گرمی پڑی تو سخت گرمی پڑنے کے بعد پھر اچانک تیسرے دن 3 دن کے بعد ایک بادل نمودار ہوا، اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ یہ ساری کی ساری قوم اس بادل کے نیچے آئی، اور آنے کے بعد اس ٹھنڈی ہواؤں کو لینے کے لیے جمع ہو گئی۔ اللہ اس ساری قوم کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا کہ اچانک جب ساری قوم جمع ہو گئی، اسی بادل میں سے جس سے ٹھنڈی ہوائیں نکل رہی تھی، آگ برسنا شروع ہو گئے، اور ساری کی ساری قوم وہیں پر جھلس کر مر گئی۔ اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کیا، اور فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ یہ ہے ان کی بستیاں، جاؤ ان کی بستیوں میں دیکھو، کوئی بھی وہاں پر باقی نہیں ہے، آج ہم ان کے مال کے وارثین بن چکے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین ہیں، اور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ان آیات میں صرف یہ داخل نہیں، بلکہ شدت العذاب يومئذ للمطففین من الصلاة والزکاة والصیام وغیر ذلك من العبادات۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نمازوں کے اندر تطفیف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھنے لگا، نہ قیام اطمینان سے، نہ رکوع اطمینان سے، نہ سجدہ اطمینان سے، بلکہ جلدی جلدی اپنی نماز پڑھنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے نماز ختم کی، آپ نے دوبارہ بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، لقد طففت، آپ نے اپنی نماز کے اندر تطفیف کر دی ہے، آپ نے نماز کے اندر کمی کی ہے، نماز آپ نے پوری طرح ادا نہیں کی، جا کر اپنی نماز دوبارہ پڑھیے۔ تو فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر تطفیف کرتے ہوں گے، وہ یا زکوٰۃ کے اندر کرتے ہوں گے، اللہ نے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی وہ پوری طرح اپنی زکوٰۃیں نہیں نکالتے، یا اندازے سے نکالتے ہیں، یا زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے ہیں، وہ سیام اور روزوں کے اندر جو کمی کرتے ہیں، اللہ نے جن پر روزے فرض کیے سارے روزے ادا نہیں کرتے، تو فرمایا ان لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن عذاب ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن عذاب میں ڈالا جائے گا جو تطفیف اور کمی کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تطفیف کے اندر یہ بھی داخل ہے ملاوٹ کرنا، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرنا، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، تو بازار تشریف لے جانے کے بعد ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، آپ نے اس گندم کے اندر ہاتھ ڈالا، باہر خشک گندم تھی، جیسے ہی اپنا ہاتھ مبارک آپ نے اندر ڈالا تو اندر سے گیلی گندم نمودار ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ باہر آپ کچھ اور دکھا رہے ہو، اندر آپ نے گیلی گندم رکھی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے حضور بارش ہوئی تھی اور میرا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے میں نے وہ چھپا دی اور اچھا حصہ سامنے رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ کہا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والے کو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح تطفیف کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کوئی تاجر چیز بیچ رہا ہے لیکن اس چیز کے اندر عیب ہے، وہ عیب لوگوں کو نہیں بتا رہا اور اس عیب کو چھپا رہا ہے، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ آپ نے فرمایا من باع عیبا لن یبینہ لم تزل فی مقت اللہ، جو کوئی شخص کوئی ایسی چیز بیچے اور اس میں عیب ہو اور وہ عیب لوگوں کو ظاہر نہ کرے، آپ کا فرمان ہے وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کے اندر لگا رہے گا،
اللہ کا غضب اس پر پڑتی رہے گی، اور اسی طرح ملائکہ اس بندے پر اپنی لعنت بیچتے رہیں گے جو تاجر اپنا سامان بیچتے وقت عیب نہ بتلائے۔ اور اس کے بالمقابل آپ نے ان تاجروں کو جو سچے تاجر ہیں ان کے بارے میں کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچے تاجر ہیں، جو اپنی زبان کے اندر سچائی رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کل قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے تاجروں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ اس لیے ہم اپنی تجارت کو حلال رکھیں، اپنی تجارت کے اندر اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہ نکالیں جس سے ہمارے حلال آمدنی ہم پر حرام ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔